جو تعلقات ہیں وہ استوار کیے. کسی دور میں وہ تعلقات بہت مضبوط ہوتے رہے اور کسی دوران آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ ان میں کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں. پاکستان بھی ظاہر ہے اسی دنیا کا ایک حصہ ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک ملک ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیشہ یہ کلیم کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات پہلے کے مقابلے میں مزید مضبوط ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہے چائنا. کہ کبھی آپ کو کسی جگہ پہ یہ نظر نہیں آیا ہوگا کہ اب تعلقات بہت نچلی سطح پر چلے گئے ہیں، اب دراڑیں آ گئی ہیں، اب کوئی ریزرویشنز ہیں چائنا کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے. اب پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو مسلم ممالک کا پہلا اور پوری دنیا کا تیسرا ملک تھا جس نے سوشلسٹ انقلاب کے بعد چائنا کو تسلیم کیا. پاکستان نے 1950 میں اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، اور پھر اگلے ہی برس 1951 میں باقاعدہ طور پہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، وہ قائم کیے اور جنرل آغا محمد رضا کو اپنا پہلے سفیر کے طور پہ بیجنگ بھی بھیج دیا. اور اس کے بعد سے یہ جو دونوں ممالک کے تعلقات کا سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے. آپ کو ہر شعبے کے اندر کوآپریشن نظر آتا ہے. ابھی زیادہ دور جانے کی بات نہیں، ایک ایسی جنگ جس میں پاکستان نے ہر محاذ پہ کامیابی حاصل کی، جس نے دنیا کو بھی حیران کیا، اس میں جو چائنا کا کوآپریشن پاکستان کے ساتھ رہا بھارت کے خلاف مئی 2025 کی جنگ کی میں بات کر رہی ہوں، اس پہ بھی بہت زیادہ تبصرے آپ کو نظر آئے. اب پاکستان اور چائنا اپنے تعلقات کے، اپنے انٹائز کے 75 سال جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو پاکستان اور چائنا کے کوآپریشن کی دی جاتی ہے تو آج کل آپ کو سی پیک نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہ جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، ڈیفنس میں، آئی ٹی میں، انرجی سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، آپ کو ہر سطح پہ یہ دونوں ممالک کا تعاون نظر آتا ہے. اور خاص طور سے اب چائنا ایک ایسے جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اندر جب بہت تیزی سے امریکہ کا بہت سے لوگوں کے نزدیک زوال نظر آ رہا ہے، یا پھر امریکہ اکیلے سپر پاور نہیں رہ سکتا ہے اور چائنا بہت تیزی سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اور ریسنٹلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وزٹ تھا چائنا کا، اس میں یہ چیز ثابت بھی کی چائنیز پریزیڈنٹ نے کہ کس طریقے سے چائنا امریکہ سے کمتر نہیں ہے اور کیسے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے. سو یہ جو ایک پاکستان کا چائنا سے اس دوران ان حالات میں جو تعلق ہے، یہ آنے والے دنوں میں کتنا ایوالو ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں. ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ ڈپلومیٹ امبیسڈر جاوید ملک صاحب. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ٹوڈے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، یہ جو پاکستان اور چائنا کی جس پارٹنرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایوالو ہوئی ہے فرام اے جیو پولیٹیکل الائنس انٹو این اکنامک اینڈ کلچرل ریلیشنشپ؟ اب تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ کوآپریشن موجود نہیں. جی سعدیہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑا احاطہ کیا تقریباً ان تمام پوائنٹس کا جو کہ آف کورس ایک اوور ویو دیتے ہیں ہماری ریلیشن شپ کو چائنا کے ساتھ. لیکن چائنا اور پاکستان کی ریلیشن شپ آپ نے بالکل صحیح کہا ایسی ہے جس کو ہم کسی ایک پروگرام میں، ایک انٹروڈکشن میں، ایون ایک کتاب میں کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ ایک ایسی یونیک ریلیشن شپ ہے جس میں ہر ممالک کے درمیان ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن الحمدللہ اس ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ we have seen only the upturns. اور کسی نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس کو ہمیشہ انکیپسولیٹ کیا ہے کہ چائنا اور پاکستان کی دوستی is higher than the Himalayas, deeper than the sea and stronger than steel. یعنی وہ ہمالیہ سے بھی اونچی ہے، سمندروں سے بھی گہری ہے اور سٹیل سے بھی مضبوط ہے. میں کہوں گا گولڈ سے بھی مضبوط ہے. It's really a relationship written in gold. اس کا اگر ہم آغاز دیکھیں تو اوبیسلی آپ نے صحیح کہا، جیسے ہی اس کی فارمیشن ہوئی پاکستان آف کورس اسی وقت سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے تھے. لیکن 60s سے بھی ہم نے دیکھا کہ جب سلک روٹ کی بات کی گئی اور اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ پاکستان اور چائنا نے مل کے آگے بڑھنا ہے. آج ہماری جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ میں کوآپریشن نہ ہو. ہر پاکستانی کو چائنا سے اپنی ریلیشن شپ پہ فخر ہے، اور آئی تھنک بالکل ایسی سینٹیمنٹس جو ہے وہ چائنا میں بھی ہیں. مجھے اتفاق ہوا بہت سے چائنیز لوگوں سے بات کرنے کا، ملنے کا، اور آپ جب کبھی بھی ان سے بات کرتے ہیں اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں تو ایک نیچرل فیلنگ آف لو جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے.
لیکن آف کورس ریلیشن شپس آر بیسڈ آن اکنامک ٹائز, کلچرل ٹائز, اسٹریٹجک ٹائز. ہماری جو گلوبل ورلڈ ویو ہے وہ سملر ہے, ہمارے اندر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ہیں وہ اسٹرینگتھن کر رہے ہیں. اور آبویسلی اس کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ ہمارا سی پیک ہے. آپ نے ذکر کیا کہ سی پیک آلموسٹ $25 بلین انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آئی ہے. اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روڈز ہیں, ایک انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں, گوادر پورٹ ہے, اکنامک فری زونس ہیں, ایک کمپریہنسو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کے اندر ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے, اسٹریٹجک ٹائز بھی ہیں. ہمارے اندر ہمارا جو JF تھنڈر ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے فخر کا مقام ہے. آپ نے ٹچ کیا اس جنگ کے اوپر جو ریسنٹلی بھی ہم نے مارکا حق کو سیلیبریٹ کیا, وہاں پر بھی پاکستان کی اور چائنا کی جو کوآپریشن تھی, چاہے وہ میسائل ٹیکنالوجی میں ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل وارفیئر میں ہو, چاہے وہ ہماری جو ریڈارز میں اور جو الیکٹرانک ڈائمینشنز ہے جنگ کی, آج کے زمانے میں ڈرونز انوالو ہو چکے ہیں. اب